اسی لیے تو حضور نے کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ویڈیو پورا دیکھو اور اپنے دوستوں کو شیئر کرو۔ حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور دریائے نیل سوکھ گیا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی حکمران نے دریا کو حکم دیا ہو؟ ہر سال دریائے نیل سوکھ جاتا تھا تو مصر کے لوگ ایک جوان لڑکی کو سجا کر پانی میں ڈبو دیتے تھے۔ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر جاتی تھی۔ اس سب میں شیطان کی کوئی ٹریپ تھی۔ جب وہ لوگوں سے یوں کراتا تو دریا پانی سے بھر جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ گورنر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دریائے نیل سوکھنے لگا ہے، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم اپنی پرمپرا کے حساب سے ایک بچی کو اس میں ڈبوئیں۔ اس ٹائم کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ گیا ہے اور دریا یوں چلتا ہے کہ ایک جوان بچی کو ڈبویا جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے، تب دریا بھر آتا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دریائے نیل کو۔ پہلے خط میں گورنر سے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، ایسا نہیں کرنا تھا، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی۔ وہاں دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نیل، اگر تو اپنی طاقت سے بہتا ہے تو بند ہو جا، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تمہیں عمر کا اللہ چلاتا ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں کہ تمہیں جاری کر دے۔ اور گورنر سے کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ خط رات میں دریائے نیل میں ڈالا گیا، لیکن صبح کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل 16 ہاتھ چڑھ کر بہ رہا تھا، جو کہ آج تک نہیں سوکھا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔